لیکن ایران کے عوام سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ظاہر ہے میری ویڈیوز وہاں تک پہنچتی ہیں، اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا، اے آئی کی برکت سے آپ کسی بھی لینگویج میں اسے ڈب کر سکتے ہیں۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار نہ بنے، اگرچہ آپ کو اپنی حکومت سے ریزرویشن ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ باہر سے جو لوگ حملہ آور ہوں گے وہ آپ کے تیل کے اوپر نظر رکھیں گے، اور سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان اٹھانا ہے تو ایران کے عوام نے اٹھانا ہے۔ آج اگر یہ حکومت چینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی ایران کے عوام کو کچھ نہیں ملنا، جن کو وہ بار بار اکسا رہے ہیں کہ آپ روڈز کے اوپر نکلیں۔ جب وہ آ کے یہاں پر حکومت کریں گے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ حکومت اس سے بہتر تھی۔ جس طرح کرنل قذافی کو جب انہوں نے ہٹایا تو لیبیا کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صدام حسین کو ہٹایا، انتہائی برا شخص تھا، لیکن جو بعد میں ہوا عراقیوں کے ساتھ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ وقت بہتر تھا۔ اور ایون آج افغانستان کے اوپر جو یہ چڑیلیں مسلط ہوئی ہیں مولویوں کی شکل میں، ان کے بعد تو افغان عوام کو اشرف غنی کی حکومت اچھی لگ رہی ہے۔ ایٹ لیسٹ لوگوں کو آزادی تھی، بچیاں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی تھی، سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے تو آ کے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل کو جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوں گی تو یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، کوئی مرد ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب عورتوں کی تعلیم کے اوپر آپ پابندی لگائیں گے تو پھر ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ میں عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے مرد ہی ہوں گے۔ تو جنگ میں الٹیمیٹلی لوزرز عوام الناس ہی ہوتے ہیں۔ ہماری مورل سپورٹ ایران کے عوام کے ساتھ ہے، اور ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیں۔ آپس کی لڑائیاں آپ بعد میں دیکھیں، فی الوقت تو آپ کے اوپر ایک بیرونی طاقت حملہ آور ہوئی ہے، اس کے مقابلے پہ آپ کو اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بھی تھی، 1 بلین ویوز آ گئے اس ویڈیو کے اوپر۔ وہ ایک ڈاکومنٹری تھی چھوٹی سی، جس میں بتایا گیا کہ اگر اسرائیل اور پاکستان کی جنگ ہو جائے تو کون جیتے گا۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی سمجھدانی تو چھوٹی سی ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی اگر جنگ ہوئی تو وہ پاکستان اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی، درجنوں ملکوں کے ساتھ اکیلے پاکستان کی جنگ ہو رہی ہوگی، اور وہ ان حالات و واقعات میں پاکستان جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ایسی کوئی بیوقوفی کرنی چاہیے۔ میں پچھلی دفعہ تفصیلاً اس پہ بول چکا ہوں، آج میں چند ایک اسپیکٹس جو اس میں انہوں نے ڈسکس کیے میں اسے ریبٹل کروں گا۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارد گرد کے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی مل کے اگر اسرائیل کے خلاف صحیح طریقے سے منظم جنگ کریں، اس طرح نہیں جس طرح 67 میں کی اور یہ برے طریقے سے ہار گئے، صحیح طریقے سے، تو وہ شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کتے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو اس کا ابا ہے نا، امریکہ اور یو کے، جنہوں نے ان کو زبردستی وہاں پہ آباد کیا ہوا ہے، وہ کھڑے ہیں۔ اور یو کے اور امریکہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ دونوں نہیں کھڑے۔ نیٹو کے 32 ملک ہیں جن میں 2 اسلامک کنٹریز بھی ہیں۔ نمبر 1 ترکی، جی وہی ترکی، طیب اردگان والا ترکی، ہاں جی، مسلمان امت کا لیڈر، اور دوسرا البانیہ۔ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو کسی ملک کی تو ترکی اسرائیل کا ساتھ دے گا، کیونکہ وہ اس ٹریٹی کے پابند ہیں نیٹو کے۔ آج بھی نیٹو میں سب سے زیادہ فوج ترکی کی ہے، وہاں پھر اسلام پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اس معاہدے کی انہوں نے پاسداری کرنی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ بیوقوف جو آپ کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جی پاکستان فوج بھیج دے، اچھا پھر کہتے ہیں جی ایٹم بم پھینک دے۔ اچھا ایٹم بم آپ بھی پھینکیں گے؟ وہ نہیں پھینکیں گے، وہ بھی پھینکیں گے۔ امریکہ کے بحری بیڑے دنیا کے سارے سمندروں میں کھڑے ہوئے، چند گھنٹوں کے وقفے سے وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہانیاں کروانا چھوڑیں اور اس طریقے سے لوگوں کو بھڑکانا، اور پھر لوگ دیکھتے ہیں اب فوج بھی ہماری مجبور ہے، وہ ISPR کے ذریعے ملی ترانے تو ریلیز کرتی ہے، لیکن یہ بریفنگ نہیں دے سکتی، اور نہ دینی چاہیے اس کو، کیونکہ فوج اگر اس طرح کی بریفنگ دے گی تو ہمارا مورائل تو ویسے ہی ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ ہمارے جیسے وائزین کا کام ہے جنہیں اس حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح پکچر بتائیں۔ میں پچھلی دفعہ آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں، اس طریقے سے ملکوں میں جنگیں نہیں ہوتی ہیں، اور نہ اس کے اوپر کوئی فوج کو لان تان کیا جا سکتا ہے کہ فوج لڑنے کے لیے وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اس قسم کی کہانیوں سے باہر نکلیں۔ ہاں، OIC کے فورم پہ، UNO کے فورم کے اوپر وہ آواز اٹھانی چاہیے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے، یہ ضروری ہے۔ باقی میں نے مواخات کی بات کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا، بلکہ سورۃ النساء میں آیا تھا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ۔
تاکہ قیامت والے دن کوئی ایکسکیوز نہ پیش کر سکو اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا کہ زمین تو وسیع تھی, تم کیوں نہیں گئے اپنی جان بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے. وہ والی ہجرت تو فرض تھی مکے کے لوگوں پر. اس وقت اگر کوئی ہجرت نہ کرتا تو وہ کافر ہو جاتا, کیونکہ مین پاور مدینے میں جمع کرنی تھی. وہ ہجرت وحی کی تائید کے ساتھ تھی. اس کے بعد بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے, سختی ہے, تو ہجرت کر جائیں وہاں سے. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں, آج رجسٹرڈ ملا لیں تو تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہیں. مشکل سے 1.25 لاکھ کے قریب ایک مسلمان ملک کے حصے میں آئیں گے. 57 اسلامک کنٹریز ان کو آباد کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں رہیں اور مرتے رہیں؟ ابھی پرسوں پھر انہوں نے اوپر سے بم پھینکے ہیں, 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, انہی کھنڈرات کے اوپر بھی بم پھینک رہے ہیں. فلسطینی تو خود اپنے مکان چھوڑ کے رفح بارڈر پہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ جان بچانے کے لیے نا. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مرو جا کے واپس, اور بھائی وہ خود یہ ڈیسیژن کر رہے ہیں کہ ہم بارڈر پہ آ کے رہیں گے تاکہ ہمارے اوپر بمباری نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں واپس جاؤ, یہ ان کو سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے. اچھا آپ باندھ کے مروانا چاہتے ہیں. جب تم غلط رنگ دے رہے ہو میری گفتگو کو, تو میں بھی تمہاری گفتگو کو اور غلط رنگ دے سکتا ہوں کہ تم باندھ کے مروانا چاہتے ہو. وہ بارڈر پہ کیوں آگے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 1948 کے لاکھوں لوگ تیسری نسل میں جوان ہو چکے ہیں, آج تک بارڈر پہ بیٹھے ہوئے. 1967 کی جنگ کے بعد کے لوگ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اردن میں, مصر کے بارڈر کے اوپر آپ دیکھیں, سیریا کے بارڈر کے اوپر پناہ گزین کیمپس ہیں. 3 نسلیں ان کی جوانوں آج بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں یار 80 سال سے, اس امید پہ کہ کبھی ہم واپس جائیں گے. یہ لوگ بھی اب آئے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ان کی جان بچانا ضروری ہے. ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں کیونکہ اسرائیل بدماشی کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ دیں. اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں جائیں اور مرے؟ نہیں, ہم نہیں چاہ رہے. تو پھر میں ہی بات کر رہا ہوں, بارڈر پہ خود آئے ہوئے, کیمپس میں خود آ کے بیٹھے ہوئے. مصر ان کے لیے بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود. تو خام خواہ باتوں کو غلط رنگ نہ دیا کرے. میں نے مواخات کی جو بات کی وہ بالکل درست ہے. ابھی رات کو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ای میل پہ شیخ البانی کی آواز میں فتویٰ بھیجا. شیخ البانی 1999 میں فوت ہوئے ہیں, 26 سال پہلے. مفتی اعظم سعودی عرب کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑے وہ محدث ہیں پلانٹ ارتھ پہ, شیخ البانی. ان کا ریٹن میں فتویٰ موجود ہے. اس زمانے میں ان سے پوچھا گیا, کیونکہ فلسطین تو مسلسل زیر اعتاب ہے اسرائیل کے, تو انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق فلسطینیوں کو ہجرت کر جانی چاہیے دوسرے اسلامی کنٹریز میں. شیخ البانی کا فتویٰ ہے. اب میں یہ تمام موٹیویشنل سپیکرز, مولویوں کے فرنٹ مین لوگوں سے اور ان سو کالڈ مفتیاں سے پوچھوں گا کہ کیا شیخ البانی یہودی ایجنٹ تھے جو یہ مواخات کا مشورہ دے رہے تھے کہ تم دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جاؤ؟ انہوں نے کہا یہ نبی کی سنت ہے, سنت ابراہیمی ہے, سب سے بڑھ کر سنت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں مدینہ شریف؟ وہ فتویٰ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا. اندازہ کریں یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک طرف مجھے گالیاں نکال رہے ہیں, خود اپنے ان کے بڑوں نے کیا فتوے دیے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو بھی گالیاں نکالو, ان کو نہیں نکالیں گے. ان کو رحمہ اللہ کہیں گے, اس دور کا امام بخاری کہیں گے ان کو, شیخ البانی کو. تو بھائی اللہ سے ڈر جائیں. آپ خام خواہ بات کو غلط رنگ دیتے ہیں, پھر بے عزت ہوتے ہیں, پھر آپ کی میمز بنتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دلوا رہے ہیں. بھائی ہم کوئی گالیاں نہیں دلوا رہے آپ کو, آپ کی ہوئی آپ کے آگے آتی ہیں جو میمز بنتی ہیں. گالیوں کی تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا, گالی تو بالکل نہیں دینی چاہیے. میمز وہ ان لوگوں کا حق ہے, ہاں بالکل ملنی چاہیے, ان کو بار بار ملنی چاہیے, کیونکہ ان کو میری علمی بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا. ان کے پرانے اور نئے بیان چلا کر اور جو ان کے دعوے ہیں ان میں ان کو ایکسپوز کریں, تو پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے. ابھی ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم بھائی, میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے اوپر جب یہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے الزامات لگائے تو انجینئر صاحب نے دھڑلے سے ان سب کو بھگایا ہے. تو اس مسئلے میں آ کے کیوں بزدل بن گیا؟ بھئی میں نے ان کو کوئی گن پوائنٹ پہ بھگایا؟ علمی دلائل میں ہی لیکچرز ہی ریکارڈ کروایا نا. کیا میں نے عمران ریاض یا آفتاب اقبال صاحب کے پیچھے کوئی فوج بھیج دی تھی یا اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے تھے کہ جا کے ان کی کوٹ لگائیں؟ نہیں, میں نے علمی طریقے سے انہیں مات دی اور بھاگے, وہ نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہاں پہ بھی میرے بھائی میں علمی اختلاف کر رہا ہوں, یہی کروں گا. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کیوں نہیں اکیڈمی چھوڑ کے چلے جاتے؟ او بھائی اگر اکیڈمی کے اوپر خدا نہ خواستہ بمباری ہوگی تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے یہاں سے نکالوں گا. یہ باہر آپ کو اتنی پولیس کی جو گاڑیاں اور سیکیورٹی نظر آ رہی ہے, یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, چونکہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مذہبی اجتماعات کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں, یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہے. تو میں ادھر کمفرٹیبل بیٹھا ہوں, اگر مجھے یہ سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی یہاں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ تختہ مشکین بناؤں گا.
میں آن لائن ہی کروں گا. تو یہ دو باتوں کو آپ جوڑتے کس طرح ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ کہہ رہے ہیں جی فلسطینیوں کو مشورہ دے رہے ہیں تو خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ بھائی میں خود تو سکیور ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ فلسطینیوں کو مروانا چاہتے ہیں واپس بھیج کے؟ وہ تو خود اپنا ملک چھوڑ کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیمپس میں. تو میں نے تو صرف کہا کہ جن کیمپس میں وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ملک بارڈر کھول دیں اور ان کو اکوموڈیٹ کریں وہاں پہ. میں تو فلسطینیوں کی رائے کو پروموٹ کر رہا ہوں, آپ ان کو باندھ کے مروانا چاہتے ہیں. اگر میں الزام لگانا چاہوں تو لگا سکتا ہوں. یہ تو بے دھڑک الزام لگا دیتے ہیں نا, جب چاہے کسی کو کہہ دیا کہ جی وہ بزدل ہے, کبھی کسی کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے. تو یہ حرکتیں میں بھی کر سکتا ہوں, اللہ سے ڈر جائیں اور جو بات جس طرح ہے جتنی کی ہے اسی کے اوپر بات کریں. اینڈ پہ میں اعلان کروں گا ایک اپنے علماء کرام کے لیے کہ آرمی چیف کا بھی بیان آ گیا, پارلیمنٹ نے بھی جو کرنا تھا قرارداد کی شکل میں کر دیا. اب ہمارے علماء کرام ہمیں بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ہاں, کیونکہ میں نے کہا تھا 1 مہینے کا ٹائم ہے, شکر ہے 1 مہینہ نہیں 1 ہفتے کے اندر ہی جواب آ گیا, کیونکہ انہوں نے تو اگلا لائے عمل ہمیں بتانا ہے نا. اور اگر یہ نہیں بتاتے اور سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے, اٹ مینز کہ آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں. یہ اب مجرمانہ خاموشی نہیں چاہیے. پریکٹیکلی جو ہم سے کہتے تھے نا انجینئر صاحب پریکٹیکلی کچھ کریں, تو ان سارے مولویوں کو, ان کے فرنٹ مین جتنے ہیں, جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں, جتنے خلافت کے نام نہاد ولاگرز ہیں, یہ سارے آپ بتائیں کہ آگے کرنا کیا ہے. کیونکہ آرمی چیف نے تو بیان دے دیا, گورنمنٹ نے قرارداد منظور کر لی اور اپوزیشن نے بھی اس میں ووٹنگ ڈالی. پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں نے بتا دیا کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ نہ سمجھے گا کہ میرے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے, یعنی جو میں فورس ہی کر رہا تھا اور جو اس ورلڈ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو میں پچھلی دفعہ 2 گھنٹے میں بیان کر چکا. اب مولوی بتائیں آگے کیا کرنا ہے. اگر یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پوائنٹ سکورنگ کی تھی, پہلے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں, صرف اپنی چندہ بک لانچ کروانی تھی, لوگوں کو بتانا تھا کہ جی جو چندے لیے ہیں لال کر دیے, ہم نے جہاد کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اگے ٹورو, ہاں نہیں تو یاد رکھنا میں تو مگر ہاں میری ویڈیوز تمہیں ہانٹ کرتی رہیں گی. بالکل عقائد و نظریات میں بھی کر رہی ہیں, اس معاملے میں بھی کرتی رہیں گی. کیوں کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں, ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناوٹ. میں نے کہا ہے, خود کیا نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے اباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر, کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے, دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے, وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی, جن کو 3را سال شروع ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جنید اقبال سے پوچھ, جنید اور بایزید کیا ہے, بابے تو شاید کچھ نہیں, پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تجھے نہیں سمجھ آئی, تیری عقل کا فطور ہے. اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں. ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ بھی تھے, میں بھی تھے. ان بطش ربی کا لشدید, ہم نے تو پہلے دن کہا تھا. دیکھیں نا جی, کئی کلپ آتے ہیں, میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا, ادھر سے بولے گا, میں ادھر سے بولوں گا, ادھر سے. ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو نا, سامنے آؤ نا. یہ کیا ہوا, میں ادھر سے بولوں گا, وہ ادھر سے بولے گا, ادھر سے نہیں. مزہ تو تا ہے, کیمرہ لگا لو بھائی, لائیو چلے, کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہو, بات کر لے. جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا. اب دیکھو نا جی, میں سچا ہوں, بچیاں کو پتا ہے میں سیال کو کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں, ڈر کا تھا ہوا میرے سے. ہم تو یہی کہیں گے, ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں, باقی بایزید بھی تیرا, جنید بھی تیرا, غوث عبد القادر بھی تیرا, علی بن عثمان حجویری بھی تیرا. اب لڑائی تو تجھ سے ہے, دیکھتے کب تک چل. جیلم کل آ رہے ہیں, جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. ویسے تو کہتے نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے, اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں, تو ساڑ یار میں نے مر جانا ہے, تو نے زندہ رہنا ہے. تیرے سارے بزرگ زندہ رہے, ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ چیز اب ختم نہیں ہونی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہے. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہے. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں دنیا میں جہاں کہ اسلام پہ بات ہوتی ہے نا, تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے.
اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے, ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں, یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا, بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے. حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے, واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہونا داڑ تھلے ہونا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا, اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے, چاہے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے, اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ, سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نو نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا, او بابا ایڈا جالی سی, اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا, احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجھا دیا, سارے اسے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور داڑ تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ. سارے اسے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. اور تو بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتا چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے, ورنہ وہ پہلے یلم روکتا, اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کو پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف, بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں, ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے, نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے. تو ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہیں وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکے مدینے نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو. مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو؟ اتو اڑو ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑدا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تو کو انجن بنیا, نہ تو کو بحری جہاز بنیا. یہ بابے صرف روکتے ہی رہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانہ تو تے عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا.
سر ایڈون مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے, وہ داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے, وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو, تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا. حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی تھی. ان کی فصل کم ہو گئی, حضور کے پاس شکایتاً ہے, یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایمانداری, اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا, نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے. بھائی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم اس کو خود دیکھ لیا کرو. نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں. جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی, پھر ایک دفعہ پیر مل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا, انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے, انجن اگے نہیں سی ہوندا, پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا. سرکار اسٹیشن نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی, وہ جنکشن ہے, وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے, آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر. وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے, ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ, کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے, ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا. تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا, اور چھڑ دو 90 لاکھ تے آبادی نہیں سی اس ٹائم, چلو 90 لاکھ بھی ہو گئے, مان لیا تہاڈا جھوٹ, عقیدے بھی مان لیں. اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے, ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں. کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے عقیدے نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے. اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے, دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے. اور اس سے اوپر چلے جائیں, سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے, کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں. تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو, ایک ہی سٹیٹس ہے. تو اللہ کے بندو بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں, انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں نا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے اب انہوں نے کہا کشف المعجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا, جی وہ استنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا. ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار, یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا,
نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں بابا جی, بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس 550 ارب ڈالر ہے, ہمارے پاس 550 GB کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. یہ ہمارا حال ہے. ارب ڈالر تو نہیں ہے, ساڑھے کو GB کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں, کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ تیرے میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن بخاری مسلم, لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے میں, میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلانا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے, جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے, باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کی تھے, منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے, ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے, ٹھیک ہے نا. کہتے نہیں اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے. نہیں میں فخر نہیں کرتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے. جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے. تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اچھا وہ پتہ نہیں کچھ جاہل ہی سارے, کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بازید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن, نعوذ باللہ. اب وہ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی 2 جھنڈے مان لیے. مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا, دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. انہوں تری لواء الحمد کدھر سمجھو ہے, ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں. اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے. سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں, اور مزے کی بات بازید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں 2 بزرگ ہوئے ہیں. اس کا نام ہے ابا یزید بستامی, یزید ابا, اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی السلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی, سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے, نبی السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون, تو میں کہوں گا محمد.
تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے، سرکار تو ماں بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین. صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ عرصہ سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فرقوں کے بزرگ بابوں سے متعلق آپ کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ، یہ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے لکھا ہے. خصوصاً آج کل آپ کا یہ نعرہ آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے لگا رہے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کیا یہ جملے آپ کی طرف سے ادا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بابوں سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. نعوذ باللہ جی. اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیے سوال کسی نے. میں استغفر اللہ واتوب الیہ اس وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اور مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں سوائے ابھی کے؟ وہ سوال ہوا ہے. دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا، اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا. جنت کی آیات کے بعد بھی آیا. ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ ہی غلط کیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہ ترجمہ غلط ہے. آلا کہتے ہیں نشانی کو. وہ جنت بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتی ہے، اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے. تو اسی طریقے سے میں کوئی آیت بیان کرتا ہوں، کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے، آپ کے دماغ میں ڈرل کرتے ہوئے، کمپیریزن کرواتے ہوئے ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے، صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے، اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں، اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس لیول پہ ہے، تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اب آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ جملہ نہ بولیں، لوگوں کو دکھ ہوگا. لوگوں کو تو کسی چیز سے بھی دکھ ہو سکتا ہے. ایک عیسائی کو آپ اگر کہہ دیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ تو عیسائی تو کہے گا نا کہ جی میں تو اسے حضرت عیسیٰ کی توہین شمار کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اس کے جواب میں ان سے فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ ان اراد ان يهلك المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، اولو العزم پیغمبر اور اس کی ماں اولیاء کی سردار، کوئی ولی بھی نہیں ان کو پہنچ سکتا، ایک نبی کی وہ والدہ ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں، یعنی سارے بابے بھی ہو گئے نا، سارے کور ہو گئے. تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی جو اللہ ان کو موت دے سکتا ہے، ان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو. ان کو تو موت آ جانی ہے. اب کوئی عیسائی سنے گا وہ تو کہے گا یار اس میں تو حضرت عیسیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بدتمیزی سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہنے کے لیے اے نبی تم فرما دو، عیسائیوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو. وہی مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو آپ کے زوم میں آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی. عاشق عیسیٰ جو ہے وہ تو برگشتہ ہو جائے گا، کیونکہ عاشق عیسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کلیم کرتا ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. تو جب کوئی عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عاشق عیسیٰ کو سمجھائے گا تو وہ تو آگے سے ناراض ہو جائے گا نا قرآن کی آیت سن. اس کی وجہ سے آپ بیان کرنا چھوڑ دیں گے یا آپ اپنا عقیدہ اس کے مطابق کر لیں. اور یہ عشق کے بھی نام پہ جو مرضی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ یار یہ اکثر وہ بلکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے مبلغین کہ یار دیکھو تم سے تو عیسائی بہتر ہے. وہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلمان بھی نہیں کہتے. مسلمان صرف یہ کہتے ہیں آپ کو خدا کے لیے خود نہیں غیب جانتے تھے، اللہ کے بتانے پہ ہوتا تھا، اور جب بتاتا تھا جتنا بتاتا تھا. ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا
اور جو کچھ ہونے والا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا سورۃ الرحمان کے سٹارٹ میں یہ نہیں تھا، تو اس کو اب توہین کو شمار کر. تو پھر میں ان کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسائی تو عشق رسول میں تم سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کم از کم خدا تو بنایا ہے نا، یا خدا کا بیٹا تو بنایا ہے، تم بھی بناؤ. عشق رسول میں تو عیسائی مسلمانوں سے اوپر چلے گئے، لیکن ہم نہیں حرکت کر سکتے. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے. یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا ہی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کریں تعظیمی؟ اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائے. باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی. جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا، اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا، اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے. جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا. ہاں جی، اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا، یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے ایک اللہ کا ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے. مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بابوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا کتاب و سنت کو لے کے. اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے میں ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں سورہ الانعام کی آیت نمبر 15 جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے، سورہ الزمر میں بھی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹو، یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا، صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا، وہ تو بخاری مسلم میں آیا جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں، تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں، تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سن کہ بابت شے ہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث اب پتہ چلا بابت شے نہیں کوئی نہیں، ادھر مطلب کیا ہے، یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے، یعنی وہ روٹی کے محتاج تھے. روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو. خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو. تو اس پہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، اور ساتھ ہی کہا یہ من دون اللہ ہیں، حالانکہ حزب اللہ ہے لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا اللہ کے مقابلے میں. یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں من دون اللہ ہے، اور ہم تو پوجتے تو نہیں ہیں. بھئی پوجنا ایک الگ سے چیز ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر اولو العزم پیغمبر 5 جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام،
یہ 5 اولو العزم پیغمبر، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں صدیقہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور صدیق سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد، اولیاء کی سردار۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج ہیں، اللہ کے مقابلے پہ اگر آپ انہیں کھڑا کریں گے تو وہ من دون اللہ ہیں، اور وہ دونوں آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یہ ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا جاتا، ریلیٹیولی بولا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کے بارے، وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے جب میں لڑ رہا تھا تو وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں قلق تھا، گلٹ تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا۔ تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اسے کیوں مار دیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اس جملے کو حضور ریپیٹ کر، جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ دھل جاتا۔ اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا، لیکن ظاہر غلطی کے چانس تو ہیں، ہو سکتا ہے ڈر کے نہ پڑھا ہو۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا جو آپ کو مسلمان علماء نہیں دیتے ہیں۔ جنید جمشید نے سامنے آ کے معافی مانگی، علماء نے کہا نہیں اندرونی مانگی، دیکھا آپ نے۔ اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو اسامہ کو تو آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی، غوث، کتب، ابدال، وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں، اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ۔ تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، اور میرے بارے میں آنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو، اسامہ تو بہت اعلیٰ صحابی ہے، ادنا صحابی بھی اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتھروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کوئی غوث، کتب، ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ تو یا رسول اللہ جب غوث، کتب اور ابدال دل کا حال جان لیتے تو یا رسول اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کہا انہوں نے۔ تو پھر میں یہ اگر عرض کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہر نشانی کے بعد وہ بات ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں، تو یہ ہم بار بار بولتے ہیں کسی مثال کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سواری کا کجاوا قصہ کرتا تھا سفر و حضر میں، حضور کو وضو کرواتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو، یہ الفاظ ہیں، بالکل صحیح کہا، کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں۔ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی، اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے، نہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا، اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجرم، کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی ہوئی۔ آج اگر صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، دلواتا ہے، اس سے بڑا رافضی اور اس سے بڑا مجرم اور اس سے بڑا خارجی وہ ہے جس نے اس مبارک زمانے میں یہ کام اشارتاً بات، کیونکہ میں نے جملے سخت بول دیے اشارتاً بات، تاکہ جوڈیشری میں چیلنج نہ ہو فلاں فلاں کر کے۔ تو صحابہ کرام اٹھے، اپنے گھروں کو گئے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کتنی ورتھ نہیں ہے مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کا سامان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لا کے واپس بیت المال میں جمع کروایا۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے۔ آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں، انہیں کشف القبور ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو دیکھ سک رہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے، آپ کی سواری بھدک گئی، کیونکہ بخاری میں آتا ہے کہ عذاب قبر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آواز سن، انسان نہیں سن سکتے اس کی۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی گورے کا موبائل دور سے سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟
یعنی آپ موبائل کو اوپر کر رہے ہیں. سر موبائلوں تو چھڑ دو, آپ تو پرندے سے افضل ہے نا, آپ اڑ کے بتائیں. پرندہ اڑ لیتا ہے, ولی کی نہیں بات کر رہا, ولی کا جو مرید ہے چمگادڑ اڑ لیتی ہے. تسی چمگادڑ تو بھی گئے گزرے ہو, میں نام ہی انہاں جانوراں دے لینے جدے تانوں وٹ چڑھے. گدھ تو بھی گئے گزرے ہو, کوے سے بھی گئے گزرے ہو, چیلوں سے بھی گئے گزرے ہو, اشرف المخلوقات ہو گئے. اس لیے کہ ہمیں اللہ اس ڈومین میں بس اتنی دی ہے صلاحیت, اس سے بڑھ کے نہیں. وہ کہتے ہیں نبی جب خچر پہ بیٹھا تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا, تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ بھائی جو 7 بزرگ تھے ان کو تو کوئی نہیں آیا. وہ اس لیے آتا ہے اسے کہ وہ ویسے ہی سنتا ہے, علم غیب سے نہیں, ویسے ہی سنتا ہے. وہ جانور ہے, وہ مکلف نہیں ہے. جنوں اور انس کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہے. یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسری اگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور کہا جب تک یہ ہری رہے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی برکت سے. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, دکھانا نہیں, نہ وہ تو کوئی تک ہی نہیں سکتا. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, جن کے لیول کا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, جب وہ لوگ حضور کی موجودگی میں بھی عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, تو باب تشائی کوئی نہیں. باب تشائی کوئی نہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں, تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا, بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور, وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا, تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا. یہ آہستہ آہستہ آمد ہوئی, جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ. کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو گئی ہے, آہستہ آہستہ آمد آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے آمد ہوئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں علمی. اس کے بعد مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں سنت. تو یہ سلوگنز ہے نا. پھر یہ اچانک آیا میرے دماغ میں, میں کوئی بیٹھ کے بناتا نہیں ہوں. وہ ایک مجلس کے دوران میں کوئی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو فلاں بزرگ نے بھی نقل کیا ہے. اس پہ پھر میں نے جملہ بولا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج جو ان کے خلاف انہوں نے کیا, اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, تو باب تشائی کوئی نہیں, ہمیں کسی کی دوست کوئی نہ لگائے. تو اچانک میرے دماغ میں آیا, لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی. اور یہ سلوگنز اور نعرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے حسان بن ثابت, ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے زبان کے اشعار سے ہوتی. تو یہ سنت حسان ابن ثابت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. اب تو ایسے ایک اور نعرہ بھی آ گیا, فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. پتہ نہیں اور کیڑے کیڑے آون گے. بال یہ میں نے کلیئر کیا. باقی یہ جو لکھا نا اس میں کہ جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہے, میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے. اور وہ پوری حدیث یہ تھی کہ ایک شخص نے کتنے کافر مارے اور حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں قریب ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا کہ حضور کی بات کی جھوٹی نہ ہو. تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ میں نے دیکھا جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر لی. تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر, اور بعض اوقات اللہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی وہ جو جنگ میں مسلمانوں کو اس نے سپورٹ کیا تو وہ فسق کے طور پہ. اور یہ حدیث کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں. آپ بریلویوں سے کہنا کہ دیوبندیوں نے اتنی عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی ان سے کام لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تو فاسق سے دین کا کام لے رہا ہے. اور دیوبندیوں سے آپ کہیں کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ خدمات کی ہیں فقہ حنفی کے فتاوی رضویوں میں اتنے انسالوڈ ایشوز کو ریزالو کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاسق سے ان کا کام لے سکتا. تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو پھر ہمیں دھوس کس چیز کی؟ فاسق یا کافر سے بھی کام لے سکتا ہے. یہ جو پرنٹنگ پریس جس پہ یہ قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئے ہیں, یہ کس رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا؟ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ گھڑی بنائی تھی جس کو دیکھ کے آپ مسجد میں اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں, ٹرین بنا نہیں سکتے, روک سکتے ہیں. کس رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تیل جو ہے وہ دریافت کیا تھا؟ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. خدمات سب کی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے. ورنہ تو گورے کے پرنٹنگ پریس سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے. ورنہ حضور کے زمانے میں تو چند لوگوں کے پاس مصحف ہوتے تھے, زبانی وہ قرآن یاد رکھتے, تو پھر گورے کو پھر آپ کریڈٹ دیں, کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہو جائیں گے. تو آپ کے بھی بزرگوں کے بخاری مسلم ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اگر وہ بخاری مسلم کے خلاف ہیں, کہ ہو جائیں گے. اور بزرگ بھی آپ یہ دھوکہ دینا بند کریں. 1400 سال سے کوئی بزرگ نہیں گزرا,
1400 سال کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بیچ والے 1000 سال کی بات کر رہے ہوتے.